ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حالیہ دنوں میں امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی جو اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی اور دیگر اعلیٰ عہدیداران جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے تائیوان کے بڑے متنازع دورے کیے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا اس سے چائنا میں اشتعال، پوری دنیا میں کنٹروورسی اس سے پیدا تو ہوئی ہے، چائنا بھی اشتعال میں ہے، تو کیا ری ایکشن متوقع ہے چائنا کا اس بارے سے؟ دیکھیں جی، چائنا کبھی ہمیشہ سفارتی ری ایکشن دیتا ہے، اس کا جو طرز عمل ہے وہ ان معاملات میں. چائنا کبھی عسکری سطح پر اس حوالے سے کبھی اس نے انداز اختیار نہیں کیا تائیوان کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کہ جس سے اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی تصادم ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ اشتعال پیدا کیا اور چائنا نے ہمیشہ گریز کی پالیسی لیکن چائنا انڈیا کے ساتھ تو متصادم ہو جاتا ہے. لیکن گزشتہ سال چائنا نے انڈیا کے معاملے میں بہت اشتعال انگیزی کا انداز اختیار کیا اور بہت اگریشن کا اظہار کیا، اور وہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ بات جو ہے کسی وقت جنگ کی طرف جا سکتی ہے. اور جتنی بھی کوششیں کی، اندازاً کوئی 20 کے قریب میٹنگز ہوئی ہیں چائنا، یہ سے کم و بیش چائنا کی اور انڈیا کی حالات کو نارمل کرنے کے لیے، لیکن حالات نارمل نہیں ہوئے. لیکن اب صورتحال میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، یہ کہ جب سے امریکہ کے تعلقات پاکستان سے دوبارہ یعنی بہتر ہوئے ہیں، یا امریکہ کی رسائی پاکستان میں ہوئی ہے نا چند ماہ سے، اس کے بعد امریکہ نے چائنا کے بارے میں زیادہ اگریشن کرنی شروع کر دی ہے. اور یہ نینسی پیلوسی کا وہاں جانا وغیرہ، اور چائنا نے تھوڑی سی لفظ پسپائی تو زیادتی کا ہے، پسپائی تو نہیں میں کہوں گا، چائنا نے کچھ احتیاط کرنی شروع کر دی ہے اس حوالے سے. یعنی اگریشن کا جواب اگریشن سے نہیں دیا، وہ پہلے بھی نہیں دیتا تھا، اب اس نے اس کو مزید احتیاط اس میں برتنی شروع کر دی ہے. اور جو اس کے معاہدات اور معاملات انڈیا سے نہیں طے پا رہے تھے نا، اور وہ بڑے جارحیت کے انداز میں اس کو انکار کر رہا تھا انڈیا کو، وہ چائنا اب مانتا چلا جا رہا ہے. مثلا اس نے گوگرا ہاٹ سپرنگ سے فوجیں واپس کرنے سے پچھلے سال انکار کر دیا تھا، لیکن اب چائنا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب وہاں سے ہم دونوں فوجیں، ایسا نہیں کہ چائنا کی فوجیں، چائنا تو وہاں سے فوجیں ہٹانے کو تیار نہیں تھا، انڈیا تو تیار ہی تھا. انڈیا کہتا تھا کہ جتنے ہم نے جو یہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اس میں جتنے ڈھانچے کھڑے کیے ہیں نا بارڈرز پر، وہ سارے گرا دیے جائیں. چائنا نہیں مانتا تھا، لیکن چائنا نے اب وہ مان لیا ہے. اب وہ طے ہو گیا ہے کہ بارڈر پر قائم جتنے ڈھانچے کھڑے کیے گئے ہیں، انڈیا نے تو کیے نہیں تھے، شاید زیادہ چائنا نے کیے تھے، لیکن چائنا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب وہ گرا لے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چائنا اس معاملے میں زیادہ احتیاط کر رہا ہے، اور چائنا ہمیشہ احتیاط سے چلتا ہے اور کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا. کبھی اس کا یہ انداز نہیں ہوا برقے مارنے کا اور بار بار کر نکلنے کا لڑنے کا. اور اس کے مقابلے امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ تائیوان کو زبردست قسم کے دفاعی آلات جو ہے وہ مہیا کرنا شروع ہو گیا ہے. 665 ارب ڈالر کا ایک، اور اس کے علاوہ 60 جدید ہارپون میزائل وغیرہ اس نے تائیوان کو اس نے دیے ہیں. جو یہ ساری چیزیں چائنا کے لیے بڑی اشتعال انگیز ہیں، لیکن چائنا اپنی اسی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا معلوم ہوتا تھا جیسے چائنا جو ہے وہ امریکہ کو کسی سطح پہ جواب دے گا، جیسا کہ اس نے پہلے مثال کے طور پر یہ کیا کہ نینسی پیلوسی کے جانے سے پہلے آس پاس تائیوان کے آس پاس بمبارڈمنٹ کی. لیکن یہ ہے کہ وصیت مجموعی جو ہے وہ زیادہ احتیاط پسند ہو گیا چائنا، اور امریکہ زیادہ سے زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ چائنا کی جو اقتصادی ترقی ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ چائنا کو کسی جنگ میں ملوث کیا جائے، اور چائنا اس کی اس پالیسی کو سمجھتے ہوئے کسی جنگ میں ملوث نہیں ہو رہا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اس کو مزید بھی اشتعال دلائے گا تو چائنا کسی اشتعال میں آ کر انڈیا پر بھی چانسز کم ہو گئے ہیں، اور اب وہ امریکہ سے بھی کسی قسم کی، یا جسے کہتے ہیں گرم جنگ کی طرف ہرگز نہیں جائے گا.